السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہر بل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے تخم بالنگو۔ تخم بالنگو کو عمومی طور پر لوگ جانتے بھی ہیں کہ یہ گرمیوں کے موسم میں عمومی طور پہ جو یہ بازار کے اندر ریڑھی والے یا بعض دکانوں میں وہ جو ایک شربت تیار کرتے ہیں، شربت کے اندر کالی کالی سے چھوٹے چھوٹے دانے پھر ہوتے ہیں، یعنی وہ شیشے کے گلاس میں جب وہ پانی کو ڈال کر دیتے ہیں تو اندر کالے کالے چھوٹے چھوٹے دانے اندر پھر ہوتے ہیں، وہی اصل میں تخم بالنگو ہوتا ہے۔ تو تخم بالنگو جو ہے یہ افادیت کے لحاظ سے بے انتہا صحت کے لیے مفید یہ اللہ تعالیٰ نے بیج پیدا کیے ہیں۔ تو تخم بالنگو بنیادی طور پہ یہ کس کے لیے استعمال کروایا جاتے ہیں؟ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ یہ گرمیوں کے موسم کے اندر جب گرمی اور خشکی بڑھ جاتی ہے تو گرمی اور خشکی کو دور کرنے کے لیے تخم بالنگو کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ یعنی گرمی اور خشکی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پیاس کی شدت زیادہ محسوس ہوتی ہے، یعنی پیاس شدت سے لگتی ہے۔ جب پیاس شدت سے آپ کو لگتی ہے تو آپ کہتے ہیں یار کوئی ٹھنڈی چیز ہم استعمال کریں، ایسی چیز کھائیں جو ہماری پیاس کو بجھا دے۔ تو بنیادی طور پہ تخم بالنگو جو ہے یہی کردار ادا کرتا ہے کہ وہ آپ کی پیاس کی شدت کو کم کر کے تسکین مہیا کرتا ہے۔ یعنی تخم بالنگو کے اندر سے جب آپ نے ایک چمچ اگر آپ رات کو یہ بھگو دیتے ہیں گلاس پانی کے اندر تو آپ صبح دیکھتے ہیں کہ وہ بیج پھول چکے ہوتے ہیں۔ وہ بیج پھولتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے اندر ایسا اللہ کی ذات نے ریشے دار مواد رکھا ہوتا ہے جو جب اس کو پانی کی نمی لگتی ہے تو وہ ایستا ایستا وہ پھول کے اوپر اس کے ایک رطوبت سی آ جاتی ہے، یعنی وہی اصل میں بنیادی کام کرتی ہے جو کہ ہماری یہ جسمانی گرمی جو ہے، خشکی جو ہے، اس کو دور کر کے ہماری پیاس کی شدت کو دور کر دیتی ہے۔ ہم تخم بالنگو گرمیوں کے اندر یہ اس کا مشروب اپنے بچوں کو بھی اور خود بھی اس کو پیتے رہا کریں، بلکہ آپ یہ رات کو بھگو کر رکھ دیں، صبح خالی پیٹ آپ یہ بچوں کو بھی پلائیں، ایک گلاس پانی کے اندر اچھی طرح شیک بنائیں، شیک بنا کے خود بھی پئیں، بچوں کو بھی پلائیں، تو انشاءاللہ یہ گرمی آپ کی اچھی گزر جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔